اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، شہر کراچی میں ویسے تو مسائل بے حد ہیں اور بے تحاشا ہیں، لیکن ان تمام تر مسائل کے حل کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی حکمت عملی، کوئی پلان، کوئی ہوم ورک یا کوئی اسٹریٹجی اب تک نظر نہیں آتی۔ سب سے سر چڑھتا جو مسئلہ ہے جس نے جو ہے ہر کسی کو کرب میں اور پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، لوگ گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں، وہ مسئلہ ہے اسٹریٹ کرائم کا۔ شہر کراچی میں اس وقت ڈاکو راج برقرار ہے اور یہ شہر جو ہے ڈاکوؤں کے لیے ایک بہترین اور محفوظ آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اس شہر کو ڈاکوؤں کے لیے جنت بنا دیا گیا ہے۔ اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے حوالے سے زبانی کلامی دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نظر آتا ہے، اور اب تک جو نتیجہ آیا ہے وہ صفر کا صفر ہے، جو کہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ناظرین، اسٹریٹ کرائم اور بے امنی کے خلاف ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں اس حوالے سے ایک اہم قرارداد جو ہے وہ پیش کی ہے، ایک طریقے کا توجہ دلاؤ نوٹس بھی اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جبکہ قرارداد منظور ہوگی یا پھر یہ قرارداد بھی ان تمام تر قراردادوں کے ساتھ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جائے گی جن کی جانب سے قرارداد جمع کروائی گئی ہے۔ انہوں نے اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی رہنما ہیں اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں کرن مسعود صاحبہ۔ کرن جی، آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں ویلکم کریں گے۔ تھینک یو۔ اور ہمیں ایک اور ہمارے معزز مہمان نے اس وقت کال پر جوائن کیا ہے، سلمان رحمان صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سلمان صاحب، آپ کو بھی پروگرام خبر کی خبر میں ویلکم کریں گے۔ اچھا کرن صاحبہ، آپ کی جانب آؤں گا، آپ کی جانب سے ایک اہم مسئلے کی وزیر داخلہ ضیاء الانجار صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت کام کر رہے ہیں، پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہر روز اس شہر میں ڈکیتی کی کئی وارداتیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو زخمی بھی کیا جا رہا ہے اور مار بھی دیا جاتا ہے۔ پھر اگر میں یہ کہوں کہ چن کے میرے نوجوانوں کو اب اس بہانے سے قتل کیا جا رہا ہے تو ہم پہ تعصب کا الزام لگ جائے گا۔ بالکل پاکستان کے کسی اور شہر سے کبھی آپ نے اس طرح کی خبریں سنی ہیں کہ روزانہ ڈکیتی مزاحمت پہ کچھ لوگ مار دیے جائیں؟ تو یہ سب میرے شہر کے ساتھ کیوں؟ تو کرن صاحبہ، کیا لگتا ہے، کیا کسی قسم کی کوئی سوچی سمجھی سازش ہے؟ کیا کسی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا مسئلہ ہے یہ؟ دیکھیں، سابق وزیر داخلہ جن کا تعلق اس پارٹی سے ہی تھا، انہوں نے بارہا بابانگ دوہل یہ کہا کہ میں نے اسلحے کے 1.5 لاکھ لائسنس شادیوں چلانے کے لیے، صاحب کی جانب اشارہ تھی، انہوں نے بار بار کہا کہ یہ لائسنس ہم نے شادیوں چلانے کے لیے نہیں جاری کیے تھے۔ تو پھر کیا انہوں نے کراچی کے نوجوانوں کے قتل عام کے لیے جاری کیے تھے؟ بار بار تنزیہ کہا جاتا ہے کہ 2008 سے اور 13 کے درمیان تو بڑی بدامنی تھی۔ تو بھائی، یہ اسی دور کی تو بات ہے جب آپ کے وزیر اخلاق خام ٹھوک کے کہتے تھے کہ 1.5 لاکھ لائسنس جاری کیے اور لیاری گینگ والے تو میرے بچے ہیں۔ ہر قسم کی بدامنی کو سپورٹ کیا گیا ہے اس پارٹی کی طرف سے ہمیشہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی روک تھام کے حوالے سے کیا اس کا حل نکلنا چاہیے اور کیا حکمت عملی بنانی چاہیے؟ کیا کمیونٹی پولیسنگ کا نظام ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایم کیو ایم کے حلقوں سے یہ آواز ہمیشہ اٹھتی ہے کہ یہاں پہ مقامی پولیس ہو۔ ظاہر ہے اگر مقامی پولیس ہوگی تو اس کو درد بھی تو ہوگا، اور وہ بلا امتیاز پھر کاروائیاں بھی کرے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے مضافات میں جتنی بھی بستیاں بسی ہوئی ہیں، ابھی منشیات پہ بھی نیتا کھوڑو صاحب اس پارٹی کی لائی ہیں قرارداد، وہ بھی ابھی تک تو ٹیبل نہیں ہوئی ہے۔ تو منشیات کے جتنے ریکٹس ہیں وہ کراچی کی مضافاتی بستیوں سے چل رہے ہیں، اسی طرح جتنے بھی ڈکیت ہیں وہ بھی انہیں مضافاتی بستیوں سے نکل کے آتے ہیں اور اپنے ہائیڈ آؤٹس میں چلے آتے ہیں۔ کیوں پولیس نہیں جا پاتی؟ جس طریقے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے مکانات میں سے آپ نے تو دیکھا ہے کس طرح اسلحہ نکالا جاتا تھا، ٹینک کے ٹینک نکل آتے تھے 120 گھر کے پانی کی ٹنکی سے۔ آپ کو یہ لگتا ہے وہ جو مضافاتی علاقے ہیں، کیوں نہیں مضافاتی علاقوں میں بھی اتنا ہی ایگریسو آپریشن کیا جاتا؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ایک جانب جو ہے وہ آپریشن بے درغ آپریشن کر دیا جاتا ہے اور دوسری جانب جو ہے ان علاقوں میں بھی جو ہے انٹر نہیں ہو پاتی پولیس؟ ایسا ہی ہے، کوئی انٹری نہیں، مطلب پولیس کے لیے نو گو ایریاز ہیں۔ بالکل ہے، ورنہ کس کو نہیں پتا کہ اسلحہ، دیکھیے کراچی میں تو اسلحہ نہیں بن رہا نا، اگر وہ دھرے سے چل رہا ہے
اور کراچی شہر میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر تو غفلت ہے, بہت بڑی غفلت ہے. صحیح, تمام صحیح. صوبوں کی پولیس کی غفلت ہے اور سندھ پولیس کی بالخصوص ہے. آپ دیکھیں نا, کچے کے نام پہ 92 کا آپریشن بھی کچے کے نام پہ شروع ہوا تھا, آپریشن بلو فاکس. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں اس پر آتے ہیں کرن صاحبہ. سلمان رحمان صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. آپ بتائیے گا, ایک اہم قرارداد جو ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے سندھ اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہے, آپ کیا کہیں گے اس قرارداد کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے, پولیس جو ہے الگ نہیں کی جائے گی سندھ پولیس سے, اور جب تک اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ رہنماؤں کی حفاظت کے اوپر معمور بیوروکریسی کے اوپر بیوروکریسی کی جو پروٹوکول کے اندر لگے رہتے ہیں پولیس والے, جب تک ان پولیس کو اس سے الگ نہیں کیا جائے گا جب تک کراچی کے مسائل کا حل نہیں ہوگا. آپ دیکھیں نا, کراچی میں اس وقت ٹوٹل جو پولیس کی تعداد ہے وہ کسی بھی بڑے شہر کی نسبت آپ سمجھ لیجیے کہ وہ 50% بھی نہیں ہے کراچی کی آبادی کے لحاظ سے. جو تناسب ہونا چاہیے کراچی جیسے شہر میں پولیس کی نفری کا, وہ 50% بھی اس لیول کے اوپر نہیں ہے. تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کراچی کے اندر امن و امان جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے, کراچی میں پولیس کے اندر جو بھرتیاں ہیں وہ سیاسی بنیادوں کا نظام لے کے آنا پڑے گا. کراچی پولیس کے اندر سیاسی بنیادوں اس میں مقامی اور غیر مقامی پولیس کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس طرح کی سیاست کو اب ہمیں ترک کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قومی سیاست کریں بجائے اس کے کہ علاقائی سیاست کے توجہ دیں. تو میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ آپ جب تک پولیس کے نظام میں بنیادی تبدیلیاں نہیں لے کے آئیں گے, پولیس میں بھرتیوں کا نظام کو میرٹ کی بنیاد پر استوار نہیں کریں گے, جب تک آپ جو ہے پولیس کے چیف کو جو کراچی پولیس کو سندھ پولیس سے علیحدہ نہیں کریں گے, کراچی پولیس کو میٹروپولیٹن پولیس کا درجہ نہیں دیں گے, جب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکیں گے. کیونکہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ فکس ہونی چاہیے کسی کے اوپر. تو میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ سندھ کراچی اپنے آپ میں اتنا بڑا شہر ہے کہ آدھا سندھ ایک طرف ہے, اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ گفتگو فرمائیے گا کہ آپ کمیونٹی پولیسنگ نظام کے جو ہے وہ حق میں ہیں. کیا کمیونٹی پولیسنگ کا نظام یہاں پہ متعارف کروانا چاہیے؟ کمیونٹی پولیسنگ جو ہے وہ کام نہیں کرتی. آپ دیکھیے نا, آپ کون سا دنیا کا ایسا شہر ہے
لیول کا جہاں پہ کمیونٹی پولیسنگ جو ہے وہ ورک کر رہی ہے. آپ جب تک میٹروپولیٹن پولیس کا نظام نہیں لے کے آئیں گے جب تک کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کئی اس میں رہتی ہے اس میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرائم کی جو روک تھام ہے اس کے لیے جو ادارے ہیں ان کو آپ کو جدید خطوط پر استوار کرنا پڑے گا. آپ مجھے بتائیے کراچی کے اندر ٹوٹل جو انویسٹیگیشن کا نظام ہمیں وہ آج 1960 کا نظام چل رہا ہے. کوئی جدید خطوط کے اوپر ابھی تک اس کو استوار نہیں کیا گیا. جو آپ کی کنیکٹیوٹی ہے, جو آپ سارا, آپ کسی تھانے میں چلے جائیے تو تھانے میں آپ دیکھ لیجیے کہ جو FIR درج کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آج تک کمپیوٹرائز نہیں ہو سکا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو جب تک صحیح نہیں ہوں گی, جب تک کراچی کا اپنا میٹروپولیٹن پولیسنگ کا نظام نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ایک بڑی اچھی دستاویز جو ہے وہ 2002 میں پولیس آرڈر 2002 جو بنا تھا, اس میں پوری اس کی ڈیٹیل ساری دے دی گئی تھی. اگر ان بنیادوں پر ہی کراچی پولیس کو استوار کر لیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت حد تک کراچی کے جو اسٹریٹ کرائم کے مسئلے ہیں یہ حل ہو جائیں گے. سر دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی کے اندر ابھی تک سیف سٹی جو ہے وہ نہیں لگ سکا ہے. ابھی تک کراچی میں جو مانیٹرنگ کا نظام ہے وہ پاکستان میں جو دوسرے چھوٹے شہر ہیں, کراچی کے اندر لاہور ہے, اسلام آباد ہے, فیصل آباد ہے, اس طرز سے بھی ابھی تک جو ہے وہ آپ کا مانیٹرنگ کا نظام قائم نہیں ہو سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ سیاسی سر سیف سٹی کا منصوبہ جو ہے وہ بھی جو کا تو پڑا ہوا ہے, اور اس حوالے سے بھی اب تک کوئی ورکنگ نظر نہیں آتی. کہا یہ جاتا ہے 2025 تک مکمل کر لیا جائے گا. دیکھیں اس لیے ورکنگ نظر نہیں آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے اس میں کچھ لوگوں کو ظاہر سے تو اس کے اندر اپنی لینڈ کروزریں بھی بنانی ہوں گی. تو وہ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک سیف سٹی کا منصوبہ جو ہے وہ پایا تکمیل سے نہیں پہنچ سکا ہے, جو آج سے 10 سال کم سے کم 15 سال پہلے کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا. لاہور سیف سٹی جو ہے 10 سال پہلے کمپلیٹ ہوا ہے. صحیح. کراچی کو کیوں پیچھے رکھا ہوا ہے؟ بالکل. اچھا کرن صاحب آپ کی جانب آؤں گا, آپ ٹیلی فون لائن پر ہی موجود رہیے گا. سلمان صاحب, کرن صاحب آپ بتائیے گا کہ سیف سٹی کا منصوبہ لاہور میں عرصہ دراز پہلے مکمل ہو گیا اور کراچی میں یہ معاملہ جو ہے وہ جو کا تو ہے. کیا اس حوالے سے MQM کو اس چانس لینے جا رہی ہیں؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن پھر کچھ کہو تو لوگ تعصب کی طرف لے جاتے ہیں. کراچی کے میں کچھ بھی کرنے کا اس بڑے کا کوئی موڈ, کوئی ارادہ نظر نہیں آتا. اچھا, بالکل نہیں ہے. مجھے نہیں پتا وہ کراچی کو کس طرح چلا رہے ہیں. کراچی نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کا پالن ہار ہے. جتنا ٹیکس دیتا ہے اسی ریشو سے نہ صحیح تو اس کا کچھ حصہ تو آپ کراچی کی بیٹرمنٹ پہ خرچ کر دیں. کچھ نہیں تو شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو تو یقینی بنا دیں. چاہے آپ سیف سٹی بنائیں, چاہے آپ کمیونٹی پولیسنگ کا نظام لائیں, آپ کچھ بھی کریں اور آپ سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ خدا کے واسطے شہر کو فوج کے یا رینجرز کے حوالے کر دیں. میڈم یہ مطالبہ سمجھ نہیں آتا کراچی میں کیا اس سے پہلے آپریشنز نہیں ہوئے امن و امان کے لیے؟ میم سب سے زیادہ آواز تو MQM کے حلقوں کی جانب سے اٹھی ہے ان آپریشنز کے خلاف, اور اب آپ کا سب سے زیادہ سفر بھی ہم نہیں کیا. چلے ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں, اور اب بھی کر رہے ہیں. آپ کے اس حق میں ہے کہ شہر فوج کے حوالے کیا جائے؟ ہاں, گورنر راج لگا دیں. گورنر راج لگا دیں, کچھ تو کریں, اپنی ناکامی کا اعتراف ہی کر لیں. ہم کب تک لاشیں اٹھائے جائیں؟ بالکل ایسا ہی. جب کسی گھر میں 22 سال کے بچے کی لاش پہنچتی ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ پھر وہاں کس نوعیت کا کوہرام ہوتا ہوگا. بے شک. تو یہ سلسلہ تو رکنا چاہیے. ایک موبائل کے پیچھے ایک بچے کی جان کب تک جاتی دیکھتے رہے ہم خاموشی کے ساتھ؟ کچھ تو کرنا پڑے گا. اچھا کرن صاحبہ, MQM جو ہے پہلے ایک MQM کا ترہ امتیاز تھا احتجاج کی سیاست, اور بڑے بڑے احتجاج کیے MQM نے اس شہر میں, بلکہ اس شہر کیا پورے شہری سندھ میں. تو اس وقت MQM احتجاج کی سیاست سے ہٹ کیوں گئی ہے؟ نہیں بالکل نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس سے گزشتہ سال ہم گئے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس احتجاج ریکارڈ کرانے, اور آپ نے دیکھا تھا, لیکن اس کے ثمرات بھی پھر سب کے سامنے تھے. اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم اس بدامنی کے خلاف بھی بہت جلد احتجاج کرنے جا رہے ہیں.
आसिफ जरदारी साहब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ लाए थे कराची और हमारी क़यादत से उनकी मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि वो इस सब्जेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं. लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की और सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब के इंटरवेंशन के बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह कमी इन वारदातों में नज़र नहीं आ रही. क्या लगता है फिर क्या हम वज़ीर दाखिला से ये दरख्वास्त करेंगे कि या तो सिंध हुकूमत को बरतरफ कर दिया जाए, सही, या फिर इनको कोई टाइमलाइन दे दी जाए कि भाई अपने क़िबले दुरुस्त कर लो, हालात को सुधार लो, अच्छा अपनी पुलिस को मसाइल ट्रेन क्या करो, है equip पुलिस करो. के? क्या अब नफरी की कमी का सामना है या नफरी जो है वो वीआईपी प्रोटोकॉल्स में मसरूफ है? नहीं, नफरी जो है ना वो कलेक्शन में मसरूफ है. नफरी का काम ये है कि वो कोनों खुदरों में नाके लगाए, मोटरसाइकिल सवार बच्चों को रोके, उनको ब्लैकमेल करें, उनसे पैसे लें. वीआईपी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? कहीं आप ये देख लें ना किसी एफआईआर के अगेंस्ट पुलिस की कहाँ कार्रवाइयाँ नजर आती हैं. पुलिस की एफिशिएंसी तो बिल्कुल सिफर है. और फिर वही बात है कि अगर मुकामी पुलिस होगी तो वो दर्द भी रखेगी. अगर वो पुलिस कहीं और से आई हुई है, सही, वो कहीं और के लोग हैं, तो फिर उन्होंने कमाना है और अपने आबाई इलाकों को रकमें भेजनी है और उन लोगों को भी हिस्सा देना है जिन्होंने उन्हें अपॉइंट करा है. सही. ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया. सलमान रहमान साहब, आप क्या कहेंगे पुलिस के महकमे में और ख़ासकर सिंध पुलिस के महकमे में किन किन इस्लाहात की ज़रूरत है? सबसे पहले तो जो है वो बात बड़ा बहुत शदीद इख्तिलाफ है. बनाया है जो बचेत है उन्होंने यहाँ से अपने आबादी इलाकों को जो है वो पैसे देते हैं. तो ये एक जो अच्छी बात नहीं. इस तरह से जो है कि कॉर्पोरेटों के बेस के ऊपर जो है वो सियासत नहीं करनी. ये तो एक. दूसरी चीज ये है कि जैसे कहा आपको कि कराची में जो पुलिस है वो जब तक आप जो है इस पुलिस के निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता. दूसरी बात, अभी मोहतरमा कह रही थी कि आसिफ जरदारी साहब से भी कहा, मोहसिन नकवी साहब से भी कहा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा. तो देखें एमक्यूएम के पास तो बड़ी इस वक्त एमक्यूएम एक बहुत की पोजीशन के ऊपर मौजूद है पिछले 2 साल से. और ये मैं याद दिलाता चलूं कि एमक्यूएम पिछले 6 साल से मुसलसल हुकूमत का हिस्सा है. 2018 से लेके आज की तारीख तक हुकूमत का हिस्सा है. एक दिन के लिए भी हुकूमत से अलहदा नहीं हुई है एमक्यूएम. जिस दिन अदम एतमाद हुआ था इमरान खान के खिलाफ, उस दिन भी हुकूमत का हिस्सा थी एमक्यूएम. और उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए तो उसमें भी एमक्यूएम हुकूमत में शामिल थी और आज भी एमक्यूएम हुकूमत में शामिल है. तो ये जो मशवरा है, मैं समझता हूँ कि अगर एमक्यूएम चाहे तो वो बजाय इसके कि इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत या सियासतदानों या सियासी पार्टियों पे लगाए, अगर कोई ठोस इक़दाम करना चाहे तो वो इस बिल को नेशनल असम्बली से भी और ये जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको बैठा के भी पाकिस्तान कराची के अंदर मेट्रोपॉलिटन पुलिस का निज़ाम नाफिज करा सकती है. आज भी एमक्यूएम के बगैर हुकूमत जो है वो मुकम्मल नहीं होती. तो अगर एमक्यूएम ये चाहे तो बजाय इसके कि ये एहतजाज करें या ये कागज के करारदादे पेश करें, अगर ठोस इकदाम ये करना चाहें तो इनको कोई नहीं रोक सकता. तो मेरा मशवरा ये है कि अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो फिर बेहतर ये है कि आप हुकूमत से बाहर आ जाएं. आप हुकूमत में बैठे भी रहना है आपने और एहतजाज भी करते रहना है और तनकीद भी करते रहना है और हुकूमत भी नहीं छोड़नी है. अच्छा, ये कैसे सलमान साहब लोगों किरण मसूद साहिबा आपसे कुछ कहना चाह रही हैं. उसामा, हम बोलिए. वफाक का हिस्सा हैं. सूबे सिंध का हिस्सा गुज़िश्ता 15 साल से बिल्कुल नहीं बने हैं और 18वीं तरमीम के बाद सारी जो पावर्स हैं वो डिवेल्प होके सूबों में पार्क हो गई हैं. अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो वफाक के रहे ही नहीं है. वफाक में तो आप वफाक में क्यों हुकूमत में हैं? फिर अगर आप जमहूरियत के साथ हैं, जमहूरियत को कराची के मसाइल सिस्टम को कराची के मसाइल अगर आप हल नहीं कर सकते तो वफाक में हुकूमत में क्यों है आप?
کیا ایسا آپ جو ہے وفاق کے حکم حکومت میں رہ کے حاصل کر رہے ہیں؟ جب آپ کہہ رہی ہیں ساری 18ویں ترمیم کے بعد سارے مسائل جو ہیں وہ صوبوں کے پاس آ گئے ہیں، تو آپ وفاق میں بیٹھے ہوئے کسی کیوں؟ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، ہم ریاست کے ساتھ ہیں. آپ لوگ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو آپ ان مسائل کی طرف توجہ دیجیے نا، نہ کہ سینیٹر بن کے بیٹھ جائیں اور ممبر قومی اسمبلی بن کے بیٹھ جائیں اور حکومت میں بیٹھے رہیں اور کہتے رہیں کہ جی حکومتوں سے باہر آنے سے ہمارے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ابھی ہم کم از کم آواز تو اپنی بلند کر سکتے ہیں ایوانوں میں. ہم نے نہیں، آپ کی جو یہ آواز ہے یہ 15 سال سے اس آواز نے تو کوئی حل نہیں پیش کیا ہے نا. آپ جب تک عملی طور پہ کوئی کام نہیں کریں گے تو آپ کراچی میں ہر دفعہ ووٹ جب لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس دفعہ حکومت میں کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جائیں گے ورنہ حکومت سے باہر آ جائیں گے، لیکن اس کے بعد حکومت میں جانے کے بعد آپ جو ہے ہم کراچی کے سیوک مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارا ڈومین نہیں ہے. دیکھیں آپ کا ڈومین کیسے نہیں ہے، آپ نے 17 سیٹیں جیتی ہیں کراچی سے، تو آپ کا تو سب سے پہلے ڈومین بنتا ہے، آپ کی تو سب سے پہلے رسپانسبلٹی ہے کہ کراچی کے اندر یہ مسائل نہ ہو. ہم ترقیاتی کام جو کہ صوبے کا سبجیکٹ نہیں ہے، لوکل باڈیز کا سبجیکٹ ہے، ہم کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں دونوں ہم اپوزیشن میں، ہم کل 37 ہیں. ٹھیک ہے کرن نصیر صاحبہ، یہیں سے پھر گفتگو کا سلسلہ پھر سے جوڑیں گے. ناظرین یہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. بات ہو رہی تھی سندھ اور بالخصوص شہر کراچی کے مسائل پر. کرن صاحبہ جو ہیں وہ گفتگو فرما رہی تھی. میں چاہتا ہوں گفتگو کا سلسلہ وہیں سے ایک مرتبہ پھر سے جوڑا جائے اور شہر میں جو اس وقت ڈیولپمنٹس کے جو کام ہو رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا اس کی طرف بھی جو ہے توجہ دلائی جائے. ڈیولپمنٹ کے کام ہمارے جو لاسٹ ٹینیور کے ایم پی ایس تھے ان کے رکے ہوئے کام ہے جو اب ہم پورا کرا رہے ہیں. باقی آپ یہ دیکھ لیں کہ لوکل باڈیز کی گورنمنٹ تو کچھ بھی نہیں کر رہی. آپ کی مقامی حکومتیں جس میں اس وقت جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہے، کچھ سیٹس پی ٹی آئی نے بھی لی ہوئی ہیں، لیکن ان کے ٹاؤن کے چیئرمین، ان کے میئر، ان کے یو سیز کے چیئرمین کچھ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. 2 سال میں تو بہت کچھ کر سکتے تھے میئر مرتضی وہاب صاحب، مگر ان کی تو خواہش و کوشش یہ ہے کہ ہمارے ایم پی ایس کے کاموں پر ہی اپنی تختیاں لگائیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میرے خیال میں جماعت اسلامی کے ایک ایم پی ہیں جو اب امیر جماعت اسلامی پاکستان بن چکے ہیں، حافظ نعیم صاحب، انہوں نے بھی شاید ابھی تک حلف اٹھائے نہیں ہیں. نہیں، انہوں نے 2 ہاتھوں میں لڈو لیے ہوئے. کیسے؟ ایم پی بھی منتخب ہو گئے جی، یو سی چیئرمین بھی ہیں، جہاں وہ مکمل طور پہ لاپتہ ہیں اس یو سی میں، اور قائد حزب اختلاف بھی ہیں وہ اس وقت کے ایم سی میں. جی، تو سب کچھ ون مین شو ہے. سب جماعت اسلامی بس حافظ نعیم الرحمان سے شروع ہے. حافظ نعیم تو ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ اس وقت بالکل بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے، آپ کا کہنا ہی ہے. وہ ورلڈ بینک کے کاموں پہ شکریہ جماعت اسلامی کے بینر لگا رہے ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ان کی تصویریں آپ کو کراچی کی ہر در و دیوار پہ نظر آئیں گی، لیکن وہ ماشاءاللہ سے کہیں بھی نظر نہیں آتے. حلقے کے جو مسائل ہیں، حلقے کی عوام نے اگرچہ انہیں ووٹ دے کر الیکٹ کروایا ہے تو انہیں ووٹ اٹھا کے خدمت کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ چلے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے کچھ اصولی اختلافات ہیں، فارم 47 اور فارم 45 والے جو معاملہ ہے. جیتنے کے بعد بھی استعفیٰ دے دیں. استعفے کا اعلان کیا تھا، جمع کیوں نہیں کرایا الیکشن کمیشن میں جمع کرا دے، دوبارہ الیکشن ہو جائے گا اس سیٹ پہ. مطلب آپ اس حق میں ہیں کہ اس سیٹ پہ دوبارہ سے الیکشن ہونا چاہیے. وہ استعفیٰ دے تو صحیح، وہ خالی زبانی کلامی جمع خرچ سے کام لیتے، نہ وہ بحیثیت یو سی چیئرمین کچھ کر رہے ہیں، نہ بحیثیت قائد حزب اختلاف ان کا کوئی رول نظر آ رہا ہے کے ایم سی میں، اور ایم پی اے بننے کے بعد بھی کچھ مجھے تو امید نہیں ہے کہ وہ علاقے میں نظر آئیں گے. ان کی صرف تصویریں نظر آتی ہیں. صحیح، چلیں آپ کا موقف آ گیا. سلمان صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اس وقت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال، حالات اور واقعات پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں ادارے جو ہیں یہ ایک پیش پر موجود ہیں؟ دونوں اپنی اپنی نوکریوں کی لڑائی نہیں ہو رہی ہے. یہ نوکریوں کی، اپنی افسر شاہی کی، اپنے اختیارات کی، اپنے جو لوازمات ہیں، جو پروٹوکول ہے کہ اس نے آپ نے میرا کہنا کیوں نہیں مانا، اور جو ہے میرے
کہ اگلا کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے اختیار میں مداخلت کر دی. یہ پاکستان میں رول آف لا کی لڑائی نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں تمام ادارے اتنے متنازع ہو چکے ہیں. فوری طور پہ ایک گرینڈ نہیں ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ ریاست کے اوپر سے اٹھتا جا رہا ہے. یہ ہے جس پہ عوام جوڈیشری کا ادارہ ہے تو اس کے اندر بھی پالیٹکس ہو گئی ہے. فوج کا ادارہ ہے تو اس کے اندر بھی پالیٹکس حال آپ کے سامنے ہے. جس کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا. حافظ نعیم بھائی کو جو چاہیے تھا وہ ان کو مل گیا. ایم کیو والوں کو جو چاہیے تھا ان کو مل گیا. مسلم لیگ نون والوں کو وفاق میں حکومت مل گئی. پیپلز پارٹی والوں کو تو سندھ میں حکومت مل گئی. پی ٹی آئی والوں کو کے پی کے اندر حکومت مل گئی. تو سارا یہ جو ہانڈیا ہے یہ سب مل بانٹ کے کھا رہے ہیں. اور ساری جو لڑائی ہے وہ اختیار اور نوکریوں کی ہے. باقی پاکستان کے مسائل کے لیے یہ لڑائی نہیں ہو رہی. پاکستان میں رول آف لا نافذ کرنے کے لیے یہ لڑائی نہیں ہو رہی جی. پاکستان میں کوئی پروگریسو جو امپروومنٹ ہے وہ لانے کے لیے لڑائی نہیں ہو رہی. تو وہ بدقسمتی ہے پاکستان کی. لیکن پاکستان میں کوئی بھی لیڈرشپ اس وقت جو حالیہ تمام لیڈرشپ ہے اس میں کوئی بھی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو پاکستان کے مسائل کے لیے لڑ رہی ہو. صحیح. یہ تمام اچھا سلمان رحمان صاحب، آپ نے خیبر پختونخوا صوبے کا ذکر کیا، آپ نے کے پی کے کا ذکر کیا. کیا لگتا ہے کیا کے پی کے میں گورنر راج لگنے جا رہا ہے؟ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ کے پی کے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گورنر راج نہیں لگے گا کسی بھی صوبے میں. یہ تمام جماعتیں آپس میں ایک سمجھوتے کے تحت جو ہے چل رہی ہیں. یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں. صحیح. تو یہ تمام جو حکومتیں ہیں یہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر اپنے حکومتیں انجوائے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. جماعتیں اور یہ عوام کو دکھانے کے لیے یہ ساری تقریریں ہیں. آپ مجھے بتائیے نا کہ ان تقریروں سے، ان لڑائی جھگڑوں سے عوام کا کوئی پاکستان کو تو جی میں چاہتا ہوں سلمان احمد صاحب کوئی مختصر سا جواب دیجیے گا کیونکہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے. جی ٹھیک ہے سلمان احمد صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے پروگرام خبر کی کے لیے وقت نکالا. کرن صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا. شہر کراچی کا ایک بڑھتا ہوا ایک اور مسئلہ ہے اسٹریٹ کرائم کے بعد لوڈ شیڈنگ کا معاملہ. اس حوالے سے جو ہے وہ ایم کیو ایم کا کیا رول ہے اور ایم کیو ایم جو ہے آنے والے دنوں میں کیا حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے؟ ہم نے ایوان میں بالخصوص میں نے گزشتہ کل یہ مطالبہ کیا تھا کہ براہ کرم سندھ حکومت وفاق سے بات کرے، نیپرا سے بات کرے اور مزید پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو انکریج کیا جائے کراچی میں. ویسے بھی اتنا بڑا شہر ہے، 3 کئی سے معاہدہ ہو گیا ہے اور وہ بہت سالوں کا معاہدہ ہو گیا. نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مزید پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز آ جائیں. پاور جنریشن تو کئی نے بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، کوئی اور بھی نہ کرے. پرفیکٹ کمپٹیشن ہونا چاہیے ڈسٹریبیوشن کے سسٹم سے. اور بھی کمپنیز آ سکتی ہیں جو بجلی لیں اور پرووائڈ کریں. جی تو جب کمپٹیشن آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہیلدی کمپٹیشن ہوگا. کئی کو بھی اپنا قبلہ لامحالہ درست کرنا ہوگا. یہ ایک طرف لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ پی ایم ٹیز پر لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہے، یہ گریڈ سے کرتے ہیں یا یہ فیڈرز سے کرتے ہیں. تو اسٹار کنزیومرز بھی تکلیف میں آتا ہے جب وہ پورا فیڈر بند کرتے ہیں. صحیح. انہیں چاہیے کہ بھائی پی ایم ٹیز تک محدود رہیں. کچی بستیوں کا یا گوٹوں کا بوجھ یہ پکی آبادیوں پہ ڈالتے ہیں، بلاکس پہ ڈالتے ہیں. بالکل ایسے یہ فکس کنڈا دیا ناجائز ہے. ٹھیک ہے کرن صاحبہ، آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے پروگرام خبر کے لیے وقت نکالا اور اپنا قیمتی تجزیہ دیا. ناظرین، مسائل اتنے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ نشستیں ہم لگاتے رہیں گے، لیکن مسائل جو ہیں وہ ان کو ہم صحیح طریقے سے اس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکیں گے. اسی کے ساتھ پروگرام خبر کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچتا ہے. اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.